اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہا ولعنت اللہ علی آلہا اما بعد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر، اور جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ مرغ کے متعلق، دی کے متعلق، یعنی عربی میں اسے دی کہتے ہیں، فارسی اور پاکستان میں اس کو مرغا کہتے ہیں۔ ہم اسی کے متعلق آج گفتگو کریں گے۔ مرغے کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے دی کے ابیض، یعنی سفید مرغا۔ یہ بریلر نہیں ہے، اصل میں جو دیسی مرغا جسے ہم کہتے ہیں، یا عربستان میں اسے عربی مرغا کہتے ہیں، یا محلی مرغا اسے کہہ لیں، وہ مرغا جو اس کے متعلق ان اقسام میں سے نہ سرخ ہے نہ سیاہ ہے، بلکہ سفید مرغے کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ جسے جابر جوفی مولا کا صحابی تھا، جو امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی، انہوں نے فرمایا کہ آپ 5 خصلتیں جو ہیں مرغے میں پائی جاتی ہیں کہ چاہیے کہ وہ اسے حاصل کریں۔ ہر انسان کو اس سے 5 خصلتیں لینی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہم خالد اگر خصلتیں بیان کرتے ہیں کہ مرغا جو ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، سیاح و دی کے صلاتہ، جو وہ اذان دیتا ہے، بانگ دیتا ہے جسے ہم کہتے ہیں، وہ آواز نکالتا ہے تو وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب ضرب اجنحتہ، جب اپنے وہ پروں کو پھڑپھڑاتا ہے تو اس وقت مولا فرماتے ہیں وَرَقُوهُ وَسَجُودُهُ، اس وقت اوپر پھڑپھڑانے میں وہ رکوع اور سجود ادا کرتا ہے، یعنی اپنی نماز پڑھتا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور بھی روایت ہے کہ جب آپ مرغے کی آواز سنیں، جو بھی مرغا ہے وہ اللہ کی تسبیح اس طرح کرتا ہے، سبحان مالک القدوس۔ تو جب وہ آواز دیتا ہے، سیاح دیگ سنتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے جواب میں یہ کہیں سبحان ربی مالک القدوس۔ یہ امام نے فرمایا ہے کہ جب بھی آپ مرغے کی آواز سنیں تو اس کے جواب میں آپ یہ کہیں سبحان ربی الملک القدوس۔ اس کے علاوہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جنہوں نے اپنے اجداد سے نقل فرمایا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے ایک مرغ ہے، اللہ کا ایک مرغ ہے جو بہت بڑا ہے، جس کے پاؤں جو ہیں وہ زمین میں ہیں، اور جس کے پر جو ہیں وہ عرش کے نیچے، اور اس کا ایک جو پر ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، اس کے پاؤں جو ہیں وہ زمین میں ہیں، اور اس کا سر جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے، اور اس کے جو پر ہیں، ایک پر جو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے، وہ وہی تسبیح پڑھتا ہے۔ اور ہمیشہ جب بھی دوسرے ملائکہ صدا دیتے ہیں تو وہ ان کو جواب دیتا ہے، وہ ان کا سردار ہے۔ اور ایک آگے حدیث رحمت اللہ عالمین نے نہى عن سب الدیق، مولا نے
منع فرمایا ہے کہ کبھی بھی کسی مرغے کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ لیوقظہ عن النوم، کیونکہ وہ انسان کو یوقظ عن الصلاۃ، وہ انسان کو وقت بتاتا ہے نماز کا، اس لیے آپ اسے کبھی بھی برا بھلا نہ کہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی فرمایا ہے مرغے کے متعلق کہ آپ سیکھیں اس سے 5 چیزوں کو۔ مالک سے پوچھا گیا مولا کون سی ایسی خصلتیں ہیں جو ہم مرغے سے سیکھیں؟ تو امام نے فرمایا پہلی یہ ہے کیونکہ معرفت اوقات صلاۃ، کہ اس سے آپ حاصل کریں نماز کے وقت کی معرفت جو ہے، کیونکہ جب بھی مرغ اذان دیتا ہے، بالخصوص مرغ سفید جو ہوتا ہے، وہ اوقات صلاۃ کے وقت جو ہے وہ اذان دیتا ہے۔ پھر مولانا نے فرمایا دوسری اس سے خصلت لیں السخاء، کہ سخاوت کرنے کی، وہ سخی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب بھی درند ان کا کھا رہا ہو، جو دوسرے جانور ہوتے ہیں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، بلکہ ان کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ تیسری شجاع، اس سے شجاع کی جو خصلت ہے وہ لیں۔ چوتھی مولانا نے فرمایا الغیرہ، یعنی غیرت جو ہے، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور شجاعت۔ اور آخری مولانا نے فرمایا ہے لکثرت طروق، اس کا معنی یہ ہے کہ کثرت سے شادیاں کرنے۔ اور اسی سے پہلے رحمت اللہ عالمین میں ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں یہ 5 خصلتیں رکھی تھی، جو متعلق معلوم فرمایا ان سے سیکھو، مرغے سے یہ 5 خصلتیں، یہ پانچوں کی پانچوں خصلتیں انبیاء کا شیوا تھا، انبیاء کے لیے اللہ نے مخصوص کی ہوئی تھی، جو اللہ نے اس مرغے میں رکھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ جیسے معصوم نے فرمایا حیوانات کے متعلق کہ آپ حتیٰ کہ پانی بھی پئیں تو حیوان سے، اور یہ غیرت جو ہے وہ قوی سے، آخری اور بھی روایات انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محمد و آل محمد کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مذہب اہل محمد کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔